بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم کی تقریر کا ترجمہ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس منعقدہ لاہور میں خطبہ صدارت 23 مارچ 1940۔ خواتین و حضرات، آج 15 ماہ کے بعد اس اجلاس میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس جس وقت دسمبر 1948 میں پٹنہ میں منعقد ہوا تھا، اس وقت سے اب تک بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ میں اس تقریر میں مختصر بتاؤں گا۔ مجھے آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ ہم نے ہر صوبے کی صوبائی لیگیں قائم کر دی ہیں۔ اگلا نکتہ یہ ہے کہ مجالس قانون ساز کا یہ بھی ضمنی انتخاب ہوا۔ اس میں ہمیں طاقتور مخالفین سے مقابلہ کرنا پڑا۔ میں مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آزمائشوں کے دوران بڑے استقلال اور جذبے کا مظاہرہ کیا۔ صرف ایک ضمنی انتخاب تھا جسے ہمارے حریفوں نے مسلم لیگی امیدوار کے مقابلے میں جیتا۔ اگلی بات، آپ کو یاد ہوگا کہ اجلاس پٹنہ میں ہم نے خواتین کی ایک کمیٹی مقرر کی تھی۔ ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اپنی زندگی کی جدوجہد اور کام میں ہر موقع مہیا کریں۔ خواتین گھروں اور پردوں میں رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ ہم یہ کمیٹی اس لیے مقرر کی تھی کہ وہ لیگ کے کام میں حصہ لیں۔ اس مرکزی کمیٹی کے اغراض و مقاصد تھے: صوبائی اور ضلعی مسلم لیگوں کی تنظیم، بڑی تعداد میں خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانا، سارے ہندوستان میں مسلم خواتین میں زبردست نشر و اشاعت کرنا تاکہ ہماری خواتین میں زیادہ سیاسی شعور اور بیداری پیدا ہو سکے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے بچوں کے لیے فکر و تردد کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ مسلم معاشرے کی ترقی کے ضمن میں اس امور کے بارے میں ان کی رہنمائی کرنا اور مشورہ دینا جن کا زیادہ تر ان پر دارومدار ہوتا ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ اس مرکزی کمیٹی نے اپنا کام بہت خلوص سے سر انجام دیا۔ جنوری 1939 سے لے کر اعلان جنگ تک ہمیں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں کانگریس کے زیر نگین صوبوں میں مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمیں اس سلوک کا بھی سامنا کرنا پڑا جو بعض ہندی ریاستوں جیسے جے پور اور بھاونگر میں مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا۔ ہمیں اس اہم مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ ایک چھوٹی سی ریاست میں پیدا ہوا جس کو کانگریس نے ایک آزمائش قرار دیا اور جس سے ایک تہائی ہندوستان متاثر ہوا۔ اسی طرح مسلم لیگ کو جنوری 1939 سے لے کر اعلان جنگ کے وقت تک متعدد مسائل درپیش رہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم برطانوی حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے کہ وہ مرکزی وفاقی حکومت کی اسکیم تیار کرے۔ برطانوی حکومت میں یہ ذہن تیار کرنے کے لیے بلا شبہ مسلم لیگ نے کوئی کم حصہ نہیں لیا۔ آپ کو علم ہے کہ انگریز بہت روکھے لوگ ہیں، وہ بہت قدامت پسند ہیں اور اگرچہ وہ بہت چالاک ہیں تاہم بہت سمجھنے میں ذرا سست واقع ہوئے ہیں۔ اعلان جنگ کے بعد قدرتی طور پر وائسرائے کو مسلم لیگ کی اعانت درکار تھی۔ اس وقت انہیں یہ احساس ہوا کہ مسلم لیگ بھی ایک طاقت ہے، کیونکہ یہ بات یاد ہوگی کہ اعلان جنگ کے وقت تک وائسرائے کو کبھی میرا خیال ہی نہیں آیا۔ اگر کسی کا خیال آیا تو وہ گاندھی تھے اور صرف گاندھی۔ وہ کافی عرصہ مجلس قانون ساز میں ایک اہم پارٹی کا قائد رہا اور وہ مسلم لیگ پارٹی سے بھی بڑی پارٹی تھی جس کی قیادت کا اعزاز آج مجھے حاصل ہے۔ مسٹر گاندھی کے ساتھ مجھے بھی وائسرائے کا دعوت نامہ ملا تو پہلے تو میں بہت حیران ہوا، میری اچانک ترقی کیسے ہو گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جس کا میں صدر واقع ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس ہائی کمان کو یہ بدترین دھچکا لگا ہوگا کیونکہ اس سے ان کے اس دعوے کا ثبوت مل گیا کہ ہند کی ترجمانی کا انہیں ہی واحد اختیار ہے، اور مسٹر گاندھی اور کانگریس کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک اس صدمے سے سنبھل نہیں پائے۔ میرا نکتہ یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود کو منظم کرنے کی قدر و قیمت، اہمیت اور افادیت کو محسوس کریں۔ میں اس موقع پر مزید کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس سے اور جو سن رہا ہوں، مسلم ہند کو اب احساس ہو گیا ہے اور اب وہ بیدار ہے، اور مسلم لیگ اس وقت تک اس قدر مضبوط ارادہ بن گئی ہے کہ اب کوئی شخص اسے تباہ نہیں کر سکتا، خواہ وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔
لوگ آتے رہیں گے اور لوگ جاتے رہیں گے، لیکن مسلم لیگ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اب میں آتا ہوں اعلان جنگ کے زمانے کے بعد۔ ہماری صورتحال یہ تھی کہ ہم شیطان اور گہرے سمندر کے درمیان تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شیطان یا گہرا سمندر اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم غیر مشروط طور پر ہند کی آزادی کے حامی ہیں، لیکن یہ تمام ہند کے لیے آزادی ہونی چاہیے، کسی ایک طبقے کی آزادی نہیں، اور بدترین یہ کہ کانگریسی ٹوٹے کی آزادی اور مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی محکومی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ کانگریس ہائی کمان اس انداز سے کام کرے گی جس انداز سے وقتاً اس نے کانگریس کے زیر نگین صوبوں میں کیا ہے۔ میں نے تو خواب میں یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس قدر پستی میں گر جائیں گے۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ کانگریس اور انگریز میں شرفن کے مابین ایسا معاہدہ ہو جائے گا اور وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ ہم دن رات چیختے چلاتے رہ جائیں گے۔ گورنر کاہل ہو گئے اور گورنر جنرل بے بس۔ ہم نے انہیں یاد دلایا کہ ہماری اور دیگر اقلیتوں کی طرف سے ان کی کچھ مخصوص ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ خصوصی وعدے کیے ہیں، لیکن وہ سب کچھ بے جان ہو کر رہ گئے۔ خوش قسمتی سے قدرت نے ہماری دستگیری کی اور شرفا کا وہ معاہدہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور خدا کا شکر ہے کہ کانگریس حکومت سے باہر چلی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے استعفوں پر بہت پچھتا رہے ہیں۔ چلو جو ہوا سو اچھا ہوا۔ لہذا اب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میری مطانعت ہے، جس قدر میرے اختیار میں ہے، آپ خود کو اس طور پر منظم کیجیے کہ آپ کسی سے تکیہ نہ کریں سوائے اپنی طاقت کے۔ یہی آپ کا واحد تحفظ ہوگا اور بہترین تحفظ۔ خود پر انحصار کیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچیں یا برا چاہیں یا اس پر عناد رکھیں۔ اپنے حقوق اور مفادات کی حفاظت کے لیے خود میں وہ قوت پیدا کریں کہ آپ اپنا دفاع خود کر سکیں۔ بس یہی کچھ میں آپ سے پرزور طریقے سے کہنا چاہتا تھا۔ جب تک انگریز موجود ہیں اور اختیار ان کے ہاتھ میں، اختلافات برقرار رہیں گے۔ کانگریس نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ آئندہ دستور کانگریس تنہا نہیں بنائے گی، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اور مذہبی گروہ بنائیں گے۔ کانگریس اور بھی آگے گئی ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ اس مقصد کے لیے اقلیتیں اپنے نمائندے جداگانہ طرز انتخاب کے ذریعے منتخب کر سکے گی۔ حالانکہ کانگریس جداگانہ طرز انتخاب کو ایک لعنت سمجھتی ہے، یہ مجلس دستور ساز اس ملک کے تمام لوگوں کی نمائندہ ہوگی، بلحاظ ان کی مذہبی اور سیاسی تعلق کے، جو ہند کے آئندہ دستور کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ اور اب یہ کہ مسٹر گاندھی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک ہندو، مسلمان، پارسی اور کرسچن سب بھائی ہیں، وہ غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہیں، میں غیر سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ جب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق بات کروں، وہ میرے بھائی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بھائی گاندھی کے 3 ووٹ ہیں اور میرا صرف 1 ووٹ۔ مجھے فی الحقیقت مسرت ہوگی اگر وہ مجھے اپنی جیب میں رکھیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان کی تازہ ترین پیشکش پر کیا کہوں۔ ایک زمانہ تھا جب وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں جس کا اعتماد مجھے حاصل نہیں۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ آج ایسا نہیں۔ برطانیہ سے گفت و شنید کے بعد، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جہاں تک برطانوی حکومت کا تعلق ہے، ہمارے مذاکرات ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ قانون حکومت ہند 1935 سے ہٹ کر ہند کے آئندہ دستور کے سارے مسئلے پر ازسرِ نو غور ہونا چاہیے۔ اس پر بادشاہ کا جواب ملک معظم کی حکومت کی جانب سے اختیار کے ساتھ یہ تھا کہ بہتر ہوگا کہ میں ان کا حوالہ دوں۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا نہیں چاہتا، اور وہ جواب ہے جو ہمیں 23 دسمبر کو بھیجا گیا۔ میرا آپ سے پہلے سوال یہ ہے کہ میں نے 13 اکتوبر کو منظم حکومت کے لیے جو اعلان کیا تھا، وہ قانون حکومت ہند موجودہ کے کسی جزو یا اس حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر غور و خوض کو خارج نہیں کرتا جس پر وہ مبنی ہے۔ خواتین و حضرات، میں دیانتداری اور خلوص کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت اور پسندیدگی کا قائل ہوں۔ میں مسلم رہنماؤں پر اعتماد کرنے کے لیے بھی پوری طرح سے آمادہ ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کے احکام کے بارے میں کیا خیال ہے؟
رہنما اسے تو سرتابی نہیں کر سکتے۔ خواتین و حضرات، اب یہ محض ایک خط ہے جو ایک عظیم ہندو رہنما کی جانب سے دوسرے عظیم ہندو رہنما کی طرف سے لکھا گیا۔ اپنی اختتامی تقریر میں قائد اعظم نے تمام کمیٹی کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور میں خاکساروں پر چلائی گئی جو گولیاں اس پر بہت پریشان ہوئے اور ان کی مغفرت، جو شہید ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ جب وہ لاہور پہنچے تو رپورٹروں کو بتایا گیا کہ آج وہ ایک ایسا عہد افرین باب ہوگا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کبھی بھی نہیں سنا۔ تقریر جاری رکھتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا، اجلاس لاہور واقعتاً مسلمانان ہند کی تاریخ میں ایک عہد افرین باب ثابت ہوا۔ آخر میں انہوں نے مسلمانان پنجاب سے اپیل کی کہ وہ اپنے صوبے میں مسلم لیگ کو منظم کریں اور ان کا پیغام گاؤں گاؤں اور گھر گھر پہنچا دیں۔ شکریہ۔